دوستوں، چین دیش کے بارے میں تو ہر انسان نے اچھی طرح سے سنا ہی ہے۔ چین میں مسلمانوں پر ہونے والا ظلم بھی پوری دنیا میں بہت عام ہے۔ اور دوستوں، چائنا میں ہونے والا مسلمانوں پر خطرناک ظلم و ستم ہماری اس دنیا میں کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ چائنا کے اس علاقے کو شنجیانگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایریے کے حساب سے یہ صوبہ چائنا کا سب سے بڑا صوبہ بھی مانا جاتا ہے، جہاں پر رہنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ آبادی اوئیگر مسلمانوں کی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر چائنا کی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ وہ دردناک اور خوفناک ظلم و ستم کیا جاتا ہے کہ جس کو سننے کے بعد نہ صرف آپ لوگ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، بلکہ آپ کا دل بھی اندرونی طور پر رونے لگے گا اور آپ سب لوگ اپنی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں روک سکیں گے۔ دراصل دوستو، شنجیانگ نام کا یہ علاقہ ہمیشہ سے ہی چائنا کا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ کسی دور میں یہاں پر ایسٹ ترکستان نام کا ایک دیش آباد ہوا کرتا تھا، مگر بعد میں چائنا کی طرف سے اس علاقے پر قبضہ کر لیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر پہلے سے ہی مسلمانوں کا دیش آباد تھا، تو یہاں پر زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہی تھی، اسی لیے قبضہ کرنے کے بعد سے ہی چائنا کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ ہو نہ ہو کبھی نہ کبھی اس علاقے میں رہنے والے مسلمان چائنا کے خلاف بغاوت ضرور کریں گے اور اپنے کھوئے ہوئے علاقے کو ایک بار پھر سے حاصل کر کے اسے اپنا آزاد دیش بنانے کی کوششیں کریں گے۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے ہی چائنا نے اس علاقے میں رہنے والے تمام مسلمانوں پر الگ الگ طریقوں سے خطرناک ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، تاکہ یہ لوگ ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اپنی سوچ، اپنے کلچر اور اپنی دھرم یعنی ہر چیز کو چھوڑ دیں، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ نئی چیزوں کو اپنانا شروع بھی کر دیں، جن نئی چیزوں میں چائنیز کلچر اور ان کا دھرم یعنی کہ کمیونزم بھی شامل تھا۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ چائنا اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اور نہ ہی اب فیوچر میں چائنا اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ دوستوں ریسرچ میں آنکڑے دکھاتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہی اس علاقے میں رہنے والے ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مسلمان صرف اور صرف چائنا کے خطرناک ظلم و ستم کے وجہ سے ہی شہید ہوئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب وہی مسلمان ہیں کہ جنہوں نے چائنا کے خطرناک ظلم و ستم کی وجہ سے مرنا تو پسند کر لیا، مگر اپنی آئیڈیالوجی، اپنی سوچ، اپنا کلچر، یہاں تک کہ اپنے دھرم کو چھوڑنے کے لیے ذرہ برابر بھی رضامندی نہیں دکھائی۔ دوستوں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ حیران کر دینے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف چائنا کے اندر مسلمانوں کے اوپر چائنا میں حد سے زیادہ خطرناک ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف دنیا کے زیادہ تر دیش جو ہیں ان مسلمانوں پر ہونے والے خطرناک ظلم و ستم کے خلاف ذرہ برابر بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خاص طور پر مسلم دنیا یعنی وہ سارے مسلمان دیش، مسلمان کنٹریاں کہ جن کو ان لوگوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو لے کر سب سے پہلے آواز بلند کرنا چاہیے تھی، وہ تو مانو ایسے ہیں جیسے ہمیشہ سے اس معاملے پر خاموش رہتے ہیں۔ اور خاموش رہنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ وجہ ہے چائنا کا طاقتور ہونا، کیونکہ آپ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں ہر چیز میں چائنا دنیا میں سب سے آگے نکل چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا اپنے مال و دولت کے ذریعے سے دنیا کے زیادہ تر دیشوں کا منہ تو بند ہی رکھتا ہے۔ دوستوں، ایک پترکار کی طرف سے شنجیانگ کے ایک ایسے اوئیگر مسلمان کا انٹرویو لیا گیا ہے کہ جو اس علاقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شخص کا اصلی نام عبدالسلام ہے، اور یہ کوئی عام اوئیگر مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسٹ ترکستان نیو جنریشن موومنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اور دوستو، ان کا انٹرویو آپ سب لوگوں کو بھی ضرور سننا چاہیے، کیونکہ ان کا انٹرویو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کو نکال دینے والا ہے۔ جس کسی نے بھی اس انٹرویو کو دیکھا ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا آج کے دور میں بھی جب ہماری دنیا اتنی زیادہ ایڈوانسڈ ہو چکی ہے تو اس دنیا میں بھی کیا کوئی ایک انسان دوسرے انسان پر اتنا زیادہ ظلم و ستم کیسے کر سکتا ہے، اور وہ بھی صرف ایک ایسی وجہ سے کہ وہ ایک خاص دھرم سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کا نام اسلام ہے۔ عبدالسلام سے جو سب سے پہلا سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آخر چائنا آپ کے اس موومنٹ کو دبانا کیوں چاہتا ہے۔ اس پر عبدالسلام نے جواب دیا کہ چائنا کی جو گورنمنٹ ہے ہمارے کلچر، ہماری نسل، ہماری قوم اور ہمارے دھرم سے الگ ہٹ کر ہم کو صرف اور صرف ایک پہچان دینا چاہتی ہے، اور وہ پہچان ہے چائنیز، یعنی چائنا کی گورنمنٹ کے حساب سے اس کا ہر شہری یا تو چائنیز ہے یا پھر چائنا کا دشمن، اس کے پاس کوئی بھی تھرڈ آپشن نہیں ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ 1955 تک ہم اپنے اس علاقے میں اپنے دھرم کو پوری آزادی کے ساتھ فالو کر سکتے تھے۔ 1955 تک یہاں پر بہت سارے شریعہ قانون بھی لاگو تھے، مگر پھر دھیرے دھیرے سب سے پہلے تو شریعہ قانون میں تبدیلی کرنا شروع کی گئی اور پھر بعد میں وقت آنے پر پورے کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو ہی بدل کر رکھ دیا گیا۔ اور جو ایجوکیشن سسٹم یہاں پر لاگو کیا گیا وہ تھا کمیونزم کا، یعنی چائنا کے اس سب سے مشہور دھرم کا کہ جس میں لوگ کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اس سسٹم کو تب سے ہی لگاتار یہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر زبردستی تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک ہزاروں مسلمان اپنی جان تو دے ہی چکے ہیں مگر اس سسٹم کو اپنانے کے لیے راضی نہیں ہوئے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں، آگے انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں الپ سنکھیکوں کو اپنے دھرم کو فالو کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مگر آپ لوگ چائنا کنٹری میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ چائنا کا قانون تو ہم لوگوں کو آتنکوادی سمجھ کر ہمارے گھر اور ہمارے بیڈ روم تک میں ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے عبدالسلام اتنے زیادہ بھاوک ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اسلام میں خودکشی کرنا جائز ہوتا، یعنی اپنے آپ کو اپنے آپ سے ہی مار لینا جائز ہوتا، تو میں یہ سب کچھ بتانے سے پہلے مرنا ہی پسند کرتا۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ چائنا کا ہر فوجی ہمارے گھر میں گھسا رہتا ہے، ہمارے بچوں کو زبردستی ان خطرناک کیمپس کے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ جن کو چائنا کی گورنمنٹ ری ایجوکیشن کیمپ کا نام دیتی ہے۔ چائنا کی گورنمنٹ کے مطابق وہ اس کیمپ میں بچوں کا سدھار کرتے ہیں تاکہ وہ کٹر سوچ کے نہ بن سکیں، مگر دوستوں حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ یہاں پر بچوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی انسان تصور سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں پر بچوں کو زنجیروں سے باندھ کر حد سے زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا ثبوت ابھی 2-3 سال پہلے ہی سیٹلائٹ تصویروں کے ذریعے سے بھی مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کی مسلم ماؤں سے ان کے بچوں کو چھین کر ایسے غائب کر دیا جاتا ہے کہ مانو وہ کبھی اس دنیا میں تھے ہی نہیں۔ وہ بیچاری مائیں اپنے بچوں کی تصویروں کو لے کر ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں مگر دوبارہ اپنے بچے کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتی۔ ہزاروں مسلم نوجوانوں کو نہ صرف نامرد بنا دیا گیا ہے بلکہ بے شمار مسلم لڑکیاں زیادتی کا بھی شکار ہوئی ہیں، مگر دنیا کے کسی بھی انسان تک اس بات کی خبر نہ پہنچ سکی۔ دوستوں، سن 2016 اور 17 کے قریب سے ہی چائنا کی گورنمنٹ نے لاکھوں ایسٹ ترکستان کے مسلمانوں کو کیمپس میں بند کر کے وہاں پر ان کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے اوپر وہ خطرناک اور ڈراؤنا ظلم و ستم کیا گیا کہ یا تو یہ دم توڑ دیں یا پھر چائنا کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک رپورٹ کی مانے تو سن 2013 سے لے کر 14 کے بیچ میں چائنا گورنمنٹ کے بہت سارے خفیہ ایجنٹ اس علاقے کے بہت سارے گاؤں اور شہروں میں گھومے تھے، اور ایک ایک کرتے انہوں نے سب انسانوں کا انٹرویو لے کر یہ معلوم کیا تھا کہ کیا تم مسلمان ہو، کیا تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اور جس کسی نے بھی اس دور میں صحیح جواب دیا تھا وہ سارے کے سارے لوگ آج ان کیمپس میں قید ہیں۔ ان قید ہونے والے لوگوں کی تعداد لگ بھگ 30 لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے، اور ان تمام لوگوں کے ساتھ آج کے دور میں اس خطرناک اور ڈراؤنے کیمپوں میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں دنیا کا کوئی بھی انسان صحیح طور پر نہیں جانتا ہے۔ کبھی کبھی سوشل میڈیا پر ان کیمپس کے اندر کی کچھ ڈراؤنی تصویریں بھی وائرل ہو جاتی ہیں، مگر وقت سے پہلے ہی چائنا ان تمام چیزوں کو بھی ہمیشہ کے لیے دبا دیتا ہے اور کوئی بھی نتیجہ ان باتوں کا نہیں نکل پاتا ہے۔ دوستوں، بہت ساری ڈراؤنی اور رلا دینے والی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے محل میں ہی پلے بڑے تھے، مگر بعد میں جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھانے کی کوشش کی کہ حکمران ہی اصلی رب ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی فرعون کی اس حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ ہماری قوم کے بچے بھی اس کیمپ کے اندر سے موسیٰ بن کر نکلیں گے، جو آنے والے دور میں چائنا کی یہ فرعونی حکومت ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہماری دنیا کے کسی دیش کی مائنورٹیز کو کسی طرح کا نقصان پہنچایا جاتا ہے یا ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کی خبریں ہمارے انٹرنیٹ پر ضرور آتی ہیں، مگر ایسٹ ترکستان کے مسلمان تو وہ ہیں کہ جن کے ظلم و ستم کی خبریں بھی دنیا تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں پر یہ ظلم و ستم لگاتار اب بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں کئی سالوں سے اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ نہیں کر پایا ہوں اور ان لوگوں کو بھی لگاتار ٹارچر کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے قرآن یاد کیا تھا تو میں قرآن کو بڑے چھپ کر پڑھا کرتا تھا، کیونکہ چائنا کے اندر قرآن پڑھنا اور قرآن سیکھنا ایک بڑا جرم مانا جاتا ہے۔
اور جو کوئی بھی ایسا کرتا ہوا اگر پکڑا جاتا ہے اس کو وہ سزا دی جاتی ہے کہ جس سے سامنے والے کی روح کانپ جائے اور وہ شخص کبھی بھی اس کام کو کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم وضو کرنے کے لیے ایک دور کے چشمے پر جایا کرتے تھے، وہاں وضو بنا کر ہم بہت جلد ہی فجر کی نماز ادا بھی کر لیا کرتے تھے اور پھر اندھیرا ختم ہونے سے پہلے ہی اپنے گھروں پر لوٹ آیا کرتے تھے، تاکہ ہم کو ایسا کرتے ہوئے یا پھر وہاں سے آتے ہوئے کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص کہیں دیکھ نہ لے، کیونکہ اگر کسی بھی انسان نے ہمیں دیکھ لیا یا پھر کسی بھی شخص نے اگر ہمارا ویڈیو ریکارڈ کر لیا تو ہمارے ساتھ وہ کیا جائے گا کہ جس کے بارے میں کوئی شخص، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ انٹرویو دینے والے عبدالسلام کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے آج کے دور میں اس مسلم دنیا سے کوئی بھی امیدیں نہیں ہے، بلکہ مجھے تو صرف اور صرف میرے رب سے امید ہے، میرے پروردگار سے امید ہے اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے، ایک نہ ایک دن وہ ہماری ضرور سنے گا۔ فی الحال دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے فرینڈ سرکل، اپنے رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پاس میں دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔